ایک دوسرے کی قدر کریں، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جن کا نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ نہیں ملتے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر ہم خود اپنی عزت کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ بانٹنا سیکھیں، لوگوں میں بانٹتے رہا کریں۔ دوا نہیں تو دعا ہی صحیح، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں وہ لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھی اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ اپنی گردن نیچے کر دے جب تو کوئی خلاف طبع بات سنے جس سے تجھے تکلیف ہو، اس طرح وہ تجھ سے ٹل جائے گی۔ جب کسی دوست کی بے وفائی اور چالاکی سامنے آ جائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ تیری روزی تجھے ہر وقت، ہر لمحہ بلمحہ ڈھونڈتی رہتی ہے، تو اس کی تلاش میں خود کو ذلیل و خوار مت کر۔ اپنے آپ سے خوش ہونا اور اپنے آپ پر غرور و تکبر کرنا کم عقلی اور بیوقوفی کی نشانی ہے۔ غضب کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے خاموشی، یعنی چپ رہنا۔ فضول گفتگو سے پرہیز کرتے رہو۔ ولی نہ تو ریاکار ہوا کرتا ہے اور نہ منافق و برا ہوتا ہے۔ جس کا یہ خلق ہو، اس کے دوست کس قدر تھوڑے ہوں گے۔ جو بندہ علم کے سوا کسی دوسرے طریق سے ہدایت طلب کرتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور جہالت کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ شکریہ کا ایک لفظ دوسرے کے دل میں قدر پیدا کر دیتا ہے۔ کسی سے بھی ملو تو اس کا شکریہ ادا ضرور کرو۔ تسبیحات کی برکات کا نزول لازم و ملزوم ہے۔ ہر کام سے اہم ترین کام خیالات کو موڑ کر مرکز کی طرف لانا ہے۔ تمہارے وہ دن جو بیت چکے ہیں ماضی بن چکے ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ یقین نہیں۔ اس لیے جب تک وقت ہے اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کر لو۔ خدا اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی بھی آدمی ارتکاب جرم کے بعد خوشی سے کوئی بھی لمحہ نہ گزار سکے۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے ہی پیٹھ پر اٹھاتا ہے۔ بعض کتابیں چکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں، بعض نگلنے کے، لیکن بہت سی کم کتابیں چبانے اور ہضم کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ ہجوم کی صورت میں لوگ دانستہ طور پر حیوان بن جاتے ہیں، کیونکہ ہجوم میں سر زیادہ اور دماغ کم ہوتے ہیں۔
نصیحت جتنی نرمی سے پیش کرو گے نصیحت کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ نصیحت کو شاید ہی کوئی پسند کرتا ہو، اور جن لوگوں کو نصیحت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ ناپسند ہوتی ہے۔ عالم بیداری کی تکلیفوں کا سب سے اچھا علاج نیند ہوتی ہے۔ جو کام لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ نصیحتیں ہیں۔ جوش و خروش خلوص کی پیداوار ہے۔ جوش و خروش کے بغیر سچائی کو بھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ محنت قسمت کا دایاں ہاتھ ہوتا ہے اور کفایت شعاری اس کا دوسرا ہاتھ۔ اگر پیسہ بچا لیا تو سمجھے 1 روپیہ بچا لیا۔ تعلقات دنیا کو کم کرنا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضرور چیزوں کو گھر کے باہر پھینک دے۔ اپنے دشمن کے ساتھ اچھے رہو اور دوست کے ساتھ مخلص رہو گے تو زندگی میں کبھی مشکلیں نہیں آئیں گی۔ اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو آپ اپنے اس عمل کو خفیہ رکھیں، دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ آپ بولتے وقت یہ نہ بھولیے کہ مسئلے کی عمارت چرب زبانی کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون پر کھڑی ہوتی ہے۔ جس نے مومن بھائی کو بھری بزم میں نصیحت کی اس نے اس کی سماجی حیثیت کو داغدار کیا، بجائے نصیحت کے اس کو بگاڑ دیا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس زاہد سے جو اپنے معدے کو دولت مندوں کے کھانوں سے خراب کر دے۔ عفت اور امانت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تمام چھپی اور ظاہر کاموں میں اچھی اور بہترین صفات اور نہایت بہترین ذخیرہ ہیں۔ سب سے زیادہ ظالم بندہ وہ ہے جو ظلم کے راستے بنائے اور عدل و انصاف کے راستوں کو بند کر دے۔ آپس میں میل میلاب اور موافقت رکھنے کو لازم پکڑو اور ایک دوسرے سے علیحدگی اور جدائی سے پرہیز کرو۔ ہر دن کی شام حسن اخلاق میں تمام کرو، اور جو لوگ غافل سوئے پڑے ہیں صبح ہوتے ہی ان کی حاجت روائی کا انتظام کرو۔ جو عورت 30 سال کی ہو جائے پھر بھی شادی نہ کرے تو سمجھ جائیں وہ اپنا گھر بسانا ہی نہیں چاہتی۔ اپنے دشمن کے ساتھ اچھے رہو اور دوست کے ساتھ مخلص رہو گے تو زندگی میں کبھی مشکلیں نہیں آئیں گی۔ جس نے اللہ کی پاکیزگی کو پا لیا وہ مراتب میں اس بندے سے بڑھ جاتا ہے جس کو خدا کی رحمت و معرفت نے سہارا دیا ہو۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے صرف ماں کا دودھ ہی کافی ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے لیے طاقت نہیں رکھتی۔ دیکھنے کی چیز بندے کا اخلاق ہوتا ہے، نہ مال نہ جائیداد۔ تو نے پیر دیکھے ہیں فقیر نہیں، پھل دیکھا ہے جڑ نہیں۔ احتیاط و دور اندیشی کا ایک اندازہ ہے، اس سے زیادہ بزدلی لالچی انسان اپنے مقدر کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت سے دور رہتا ہے اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو سیب کا رس پی لیجیے، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ عورت کے ساتھ ایک شیطان اور حسین لڑکے کے ساتھ 18 ہوتے ہیں۔ جس نے مال و دولت حاصل کر کے بخل کیا، مجھے زندگی کی قسم وہ دھوکے میں ہمیشہ رہا۔ نفس کو دنیا کی زیب و زینت سے روکنا عقل مندی کا ثمرہ اور اس کی خواہشوں کے مکر و فریب سے بچانا بزرگی کا نتیجہ ہے۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کر تاکہ غلطی سے بچا رہے۔ اگر گناہ بہت زیادہ ہوں تو نماز فجر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے یہ کلمات 41 مرتبہ پڑھ لو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بول نہیں سکتے تو دل میں کہہ دو، اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ زبان سے وہی کہنا چاہیے
جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، باقی سب باتوں اور الفاظ کو منہ سے ادا کرنا گمراہی ہے۔ اوروں کی کتابیں ناجائز طور پر رکھ لینے سے بہتر ہے کہ جو کچھ ان میں ہے اسے دل و دماغ کے خزانے میں جمع کر لو اور احسان اٹھا کر گناہ میں نہ پھنس جاؤ۔ جب تک کافی اور کامل لیاقت نہیں رکھتے کسی مشکل امر کی بحث میں نہ پڑو، وقت کا ایک لمحہ بھی بیکار نہ جانے دو۔ سب سے بڑی فضول خرچی یہی ہے۔ اگر تم مطالعے سے مانوس نہیں تو پہلے طبیعت پر جبر کر کے ہی شروع کر دو، پھر وہ خود تمہیں اپنا گرویدہ کر لے گا۔ بزرگی اور بڑائی کچھ عمر پر ہی نہیں، جس کا علم بڑا ہے وہ بھی بڑا ہے۔ تم اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہو مگر تمہیں اپنی آنکھ کا تنکا نظر نہیں آتا۔ بزرگی میں تیرے بازو ہاتھ نرم ہو جائیں گے، تیری طبیعت کی تیزی اور تندی دور ہو جائے گی اور تیری گمشدہ عقل واپس آ جائے گی۔